اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل سو کیا ینتظرون وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر مثلا طرح کے ایامی دنوں کا الذین ان لوگوں کے حلو جو گزر چکے ہیں من قبلہم من سے قبل پہلے ہم ان کے الذین حلو من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قل آپ فرما دیں فانتظروا تم انتظار کرو انی بے شک میں معکم مع ساتکم تمہارے من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو اہل مکہ اہل کفر تھے ان کا ایک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض اس کا ذکر کیا ہے اور ان کے مطالبے کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح پہلے کافر پچھلی اقوام کے گزرے وہ اپنے انبیاء کرام سے جب قیامت کا سنتے اللہ کے عذاب کا سنتے اور وہ اپنی ہٹ درمی پر دین سے بغاوت پر اللہ کی نافرمانی پر ضدی تھے اور اڑے ہوئے تھے تو وہ بھی اپنے انبیاء کرام سے عذاب کا مطالبہ کرتے۔ اسی طرح جو اہل مکہ تھے منکرین اور اہل کفر انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی بات کا ذکر کیا ہے، فرمایا فہل ینتظرون سو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الا مثل ایام الذین ان لوگوں کے دنوں کی طرح حلو من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی جیسے گزشتہ اقوام کے لوگوں نے اپنے انبیاء کرام سے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ کی طرف سے گرفت آ گئی، پکڑ آ گئی، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے، ملیا میٹ ہو گئے۔ تو فرمایا یہ بھی کیا اسی طرح انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو اللہ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے، ڈیل مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو یہ اس کو اپنے ہاتھ سے بند کرنا چاہتے ہیں، خود اپنی بربادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالی نے آگے فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیں فانتظروا کہ تم انتظار کرو انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی قوم کے لیے اللہ سے عذاب طلب نہیں کیا، جبکہ پچھلی انبیاء کرام کا جب ہم مطالبہ ان کے احوال جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود اپنی ہٹ درم قوم کے لیے عذاب طلب کر لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب نہیں کیا، بلکہ ان کی ساری سختیوں پر، تنگیوں پر، مصائب پر، مشکلات پر حضور نے صبر کیا، درگزر کیا، اپنے صحابہ کو بھی صبر کی تلقین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیں کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عذاب الہی بھیجنے کا امر
یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب نبی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا تو رب بھی پھر نہیں بھیجتا۔ جب کوئی قوم اتنی حدود کراس نہیں کرتی، نبی کی طرف سے مطالبہ بھی نہیں ہوتا، تو رب بھی پھر اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی رہتی ہے۔ تو فرمایا تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 103، اس میں ارشاد فرمایا ثم پھر ننجی ہم بچا لیتے ہیں رسولنا رسولوں کو نہ اپنے، ثم ننجی رسولنا پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو بھی بچا لیتے ہیں، کذالک اسی طرح یہ اللہ کی سنت ہے، حقاً حق ہے، اسی طرح حق ہے، ذمہ کرم پر ہے، علینا ہم پر، حقاً علینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے یہ، ننجی ہم بچا لیتے ہیں المؤمنین ایمان والوں کو، حقاً علینا ننجی المؤمنین یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کسی بھی نبی کے جو مخاطبین ہیں، جو قوم ہوتی ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک منکرین ہوتے ہیں اور دوسرے ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ اب جو منکرین تھے ان کے بارے میں پچھلی آیت میں گزر چکا کہ وہ عذاب الہی کا مطالبہ کر رہے تھے، اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ دوسرے ہوتے ہیں اہل ایمان، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا ہے۔ فرمایا ثم ننجی رسلنا پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، والذین آمنوا اور اہل ایمان کو بھی، یعنی اللہ تعالی نے دو طرح کی کیٹیگری ذکر کر دی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ پھر سب پر نہیں آتا، جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، فرمایا ہم ان کو بچا لیتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی اقوام کے حالات بھی ہم پڑھ رہے ہیں پچھلی صورتوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم رسولوں کو بچا لیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان ہوتے ہیں ہم ان کو بھی بچا لیتے ہیں، ان دونوں طبقات کو محفوظ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اس کی بندگی میں ہوتے ہیں۔ تو جو خاص عذاب الہی آتا ہے نبی کی دعا پر، ان کی منکرین قوم پر، تو رب نے فرمایا کذالک اسی طرح اس کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ہم نے قوم عاد کے بارے میں پڑھا، ان سے پہلے قوم نوح کے بارے میں پڑھا، پھر قوم سمود کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، قوم مدین کے بارے میں، قوم فرعون کے بارے میں، جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی نے منکرین کو ملیا میٹ کر دیا، اور رسولوں کو، رسول اعظام کو، اور جو ان کے ماننے والے تھے ان کو حفاظت کر لی، ان کو بچا لیا۔ فرمایا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ آگے فرمایا حقاً علینا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ چاہے کوئی بندہ نافرمان ہو یا کوئی بندہ فرما بردار ہو،
ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے تصرف میں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات اس کی مملوک ہے، اس کی غلام ہے، اس کے بندے ہیں۔ تو وہ جیسے چاہے کسی کو عذاب دے، جیسے چاہے کسی کو انعام دے۔ اگر وہ اہل ایمان کو بچاتا ہے، عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے، تو یہ کسی کے عمل کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مالک ہے، کسی کا عمل قبول کرے یا نہ کرے، یہ صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے اہل ایمان سے یہ وعدہ لیا ہوا ہے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اہل ایمان سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا، اچھائی کی راہ پر چلے گا، صالحیت کی راہ پر چلے گا، ہم اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ یہ صرف اس نے اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی رحمت کی وجہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ پر کسی بھی مخلوق کا نہ کوئی یہ اللہ پر لازم ہوتا ہے نہ واجب ہوتا ہے، کسی بھی مخلوق کر کے اللہ پر کسی چیز کو واجب کر دے، نہ، یہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو ہم اہل ایمان کو بچاتے ہیں، انبیاء کرام کو بچاتے ہیں، حفاظت فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ ننجی المؤمنین، یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ وہ اہل ایمان کو بچا لے، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ جس طرح ایک حدیث مبارک بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا، لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تو یہ اس کے پاس عرش پر لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالی نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی رکھا ہوا ہے، یہ عرش پر لکھا ہوا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7554، اور صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2751۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 104، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل آپ فرما دیں، یا ایہا الناس، یا ایہا اے الناس لوگو، ان اگر تم ہو فی شکم کسی بھی شک میں، من دینی میرے دین کے بارے میں، میرے دین کی حقانیت کے بارے میں، قل یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے حبیب آپ فرما دیجئے اے لوگو اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو، فلا پس نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، الذین ان لوگوں کی، ان بتوں کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ تو فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، ان کی میں عبادت نہیں کرتا، ولیکن لیکن اعبدو میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی وہ جو یتوفاکم یتوفا موت سے ہم کنار کرتے کم تمہیں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہم کنار کرتا ہے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ فعل مجہول ہے، وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المؤمنین اہل ایمان میں سے، وَأُمِرْتُ ان اکونا من المؤمنین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔
اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کا اظہار کرنے کی تلقین کر دی ہے، اور حضور کے جو دیا ہوا نظام ہے دین اسلام، اس کو مشرکین سے جدا کر دیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے، مشرکوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی۔ تو فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے بھی بات فرما دیں اے لوگو، جب یا ایھا الناس کہہ دیا تو اس سے مراد یعنی اہل ایمان نہیں، اس سے مراد سارے لوگ ہیں، صرف اہل ایمان نہیں، سارے لوگ آگے ہیں۔ اور خصوصاً چونکہ اگلے الفاظ میں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کو خطاب کیا جا رہا ہے الناس کہہ کر، اے لوگو یعنی اے مشرکو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی بھی شک میں مبتلا ہو، میرے دین کی حقانیت کے بارے میں، اللہ کی تعلیمات کے بارے میں، وحی الہی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احکام الہی کے بارے میں، جو اللہ تعالی نے عطا کیا ہے اس بارے میں، جو اللہ نے نظام دیا ہے، تو فرمایا فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو تم غور سے سن لو، اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، میں ان کی پرستش نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ جن بتوں کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، یعنی نفی کر دی، اللہ کی عبادت کے علاوہ باقی ساری چیزوں کی عبادت کی نفی کر دی۔ ان میں بت بھی آ گئے، کوئی مظاہر فطرت کو پوجتا، چاند ستاروں کو، سورج کو، کوئی حیوانات کو پوج رہا ہے، آج بھی پوج رہے ہیں، گاؤ ماتا بنا رکھی ہے، تو سب کی نفی کر دی، پر میں کسی کی نہیں عبادت کرتا، کسی کی بھی عبادت نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا ہاں ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا۔ پہلے سب کی عبادت کی نفی کر دی، غیر اللہ کی نفی کر دی، پھر اللہ کی عبادت کا اثبات کر دیا، فرمایا ہاں میں تم سے جدا ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پہلے باقی معبودان باطلہ کی نفی کر دی، پھر اللہ کی عبادت کا اثبات کر دیا، یعنی پہلے برائی کو مٹا دیا، برائی کو دور کر دیا، پھر اچھائی کا اظہار کر دیا، پھر اچھائی کا اظہار کر دیا، پر میں ان سے دور ہوں، معبودان باطلہ سے۔ اور جب حضور دور ہیں تو اس کا مطلب ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والے بھی دور ہیں، آقا کی امت بھی دور ہے، آقا کی امت بھی ان بتوں کے، ان معبودان باطلہ کے قریب نہیں جاتی۔ جو بھی ان کی پرستش میں پڑے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس نے اپنے دین کو حلت ملت کر دیا ہے، وہ عبادت الہی سے ان کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی زبانی واضح طور پر پیغام دے دیا ان مشرکوں کو بھی کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کون اللہ؟ آگے فرمایا الذی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ اللہ کی صفت ذکر کر دی، متوفی جو اللہ کی صفت ہے، وفات دینے والا۔ فرمائیں گے جو اب باقی چیزوں کا تم انکار کرتے پھر رہے ہو، بارشوں کے لیے تم نے اور خدا بنا رکھے ہیں، رزق دینے والے اور خدا بنا رکھے ہیں، اولاد دینے والے اور خدا بنا رکھے ہیں، مشکلات حل کرنے والے اور خدا بنا رکھے ہیں، پھر اپنے رسم و رواج، اپنی پرستش کے طریقے وہ تم نے اپنے پاس سے گھر رکھے ہیں، اور ان کے لیے کوئی اور خدا بنا رکھے ہیں۔ فرمایا ہاں میں تمہیں
اپنے خالق اپنے معبود برحق کی پہچان بتاتا ہوں. اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہیں موت دیتا ہے. اب موت سے تو تمہارا چھٹکارا نہیں. یہاں تو تم اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال کا انکار کر رہے ہو. موت سے کیسے چھٹکارا پاؤ گے؟ آپ یہ بات یاد رکھیے، ہر مذہب والا یہ مانتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، چاہے اس نے کسی بھی رنگ میں، کسی بھی عقیدے نظریہ میں اس کو ماننا ہو، مگر ہر ایک مانتا ہے کہ ہر نفس نے جانا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہاں اپنی پہچان، اپنی صفت جو ان کے سامنے ظاہر کی، فرمایا وہ تمہیں موت دیتا ہے، ممیت ہے، متوفی ہے. پھر آگے فرمایا وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں. یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر اس سے مراد امت ہے. اس سے مراد امت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پیدائشی مومن ہے، دائمی مومن ہے. حضور کے صدقے سے تو باقیوں کا ایمان ملا ہے. تو یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے امت کو تلقین کر دی گئی کہ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ باطل معبودان باطلہ سے اور سرکشی سے اسی طرح انحراف کرے اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کرے جس طرح اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. میں تو دائمی مومن ہوں، میں تمہارے کسی طرح بھی تمہارے ساتھ کفر میں ملوث نہیں ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی، اس لحاظ سے دین کی خالصیت کا ذکر کر دیا جسے اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی خالصیت عطا فرمائے، اس میں کسی طرح کی بھی کمی کھوٹ سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے اور محفوظ فرمائے. ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب کی کامل معرفت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.